الحمد لله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. سب سے پہلے ہم دہرائی کر لیتے ہیں مختصر. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ لحن جلی کی چار غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ حرام غلطیاں ہیں، بڑی غلطیاں ہیں، نمایاں غلطیاں ہیں. اس میں پہلی غلطی کیا ہے؟ مخارج کے اعتبار سے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا. پہلی غلطی کیا ہے؟ مخارج کے اعتبار سے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا. جیسے قاف کی جگہ پہ کاف کو پڑھ دینا، ہا کی جگہ پہ ہا کو پڑھ دینا، غاد کی جگہ پہ غا کو پڑھ دینا، قا کی جگہ پہ تا کو پڑھ دینا. ذرا آپ غور کریں، یہ جو غاد حرف ہے نا، یہ بھی ایک حرف ہے، ایک ہی حرف ہے، ایک ہی آواز ہے. اور طا جس کو ہم اردو میں زوئے بولتے ہیں، یہ بھی الگ حرف ہے. اور پھر ذال، یہ بھی ایک الگ حرف ہے، ایک ہی آواز میں. اور پھر جو ہے زا، ایک حرف ہے. یعنی چار حروف ایک آواز والے ہیں. لیکن جب کوئی قاری صاحب پڑھ رہے ہوں گے، غاد کو جب پڑھ رہے ہوں گے اس کی الگ ساؤنڈ ہوگی، سننے والا سمجھ جائے گا کہ یہ کون سا حرف انہوں نے ادا کیا ہے. غا کو جب ادا کریں گے تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ کون سا حرف ادا کیا ہے. اور اسی طرح ذال کو جب ادا کریں گے تو وہ بھی سننے والے کو پتہ چل جائے گا کہ ذال ادا ہوئی ہے. اور زا کو بھی جب کوئی اپنا قاری صاحب پڑھیں گے تو اس کا سننے والے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا حرف انہوں نے ادا کیا ہے. تو یہ اس یعنی عربی کی ہی خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ترتیب ہے. کہ بھائی ایک ہی آواز ہے، لیکن اس میں ہر ہر حرف کا واضح پتہ چلتا ہے یہ کون سا حرف ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اسی کے اندر لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں. اب جو غلطیاں کرتے ہیں تو وہ غلطیاں درست بھی کی جا سکتی ہیں، کیونکہ قراء حضرات جو ہیں وہ اگر اس طرح الگ الگ کر کے ہر ہر حرف کو پڑھ سکتے ہیں تو عام بندہ بھی کر سکتا ہے. بات اصل میں صرف تھوڑی سی توجہ کی ہے، کمی ہم سے ہو جاتی ہے نا، تو اس کمی کو دور ہم نے کرنا ہے. اور صاف ظاہر ہے تھوڑی سی محنت کرنے کی ساتھ ساتھ ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر یہ آپ لوگ خود اس لیول پر آ جائیں گے. آپ دوسرے کا اگر کوئی غلطی ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو یہاں تک بھی پتہ چلے گا کہ اس وقت جو پڑھنے والا ہے اس کی زبان کہاں کہاں ٹچ ہو رہی ہے. یہاں تک پتہ چلتا ہے الحمدللہ. تو یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب آپ اچھی خاصی اس میں پھر پریکٹس بھی کریں مستقل. ویسے ہمارے گھروں کے اندر پہلے اس طرح کا ماحول ہوتا تھا کہ صبح صبح جب یعنی نماز کے فوراً بعد کوئی انسان گلیوں میں یا ایسے چلتا تھا تو گھروں میں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں. اب اتنی نہیں ہوتی، لیکن اصل میں یہ ماحول پروان چڑھانے کی پھر سے ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی کچھ لوگ قرآن مجید کو اگر پڑھ رہے ہیں تو لوگ کچھ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھائی بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، نہ سمجھ کر کے پڑھتے ہیں. اور قرآن مجید اگر بغیر سمجھے پڑھیں گے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بات ان کی کسی حد تک ٹھیک ہے. اگر قرآن مجید کو سمجھ کر نہ پڑھا جائے تو کیا اس میں سے ہدایت حاصل ہو جائے گی؟ اصل میں تو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہدایت حاصل ہوگی نا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ضرور ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام بھی ہے.
یعنی اللہ کا کلام جو ہوتا ہے اس کے اندر روحانیت ہوتی ہے، وہ اللہ کا ایک خاص ہمارے اوپر فضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف الگ حرف ہے، لام اپنا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے، اور ہر حرف پر اللہ رب العزت کی طرف سے 10 10 نیکیاں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے اس بندے کے لیے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، الف لام میم، کیا اس کا کسی کو معنی پتا ہے؟ علماء نے کوشش تو کی ہے، لیکن آخر میں اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ واللہ عالم، کہ اللہ ہی جانتا ہے اصل میں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ بغیر سمجھے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا اجر بھی ملتا ہے اور روحانیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ قرآن مجید کی مستقل روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کریں گے تو پھر ساتھ ساتھ اس کا بھی امکان ہے کہ میں آپ کو ساتھ میں یہ کہوں کہ جی ترجمہ بھی ساتھ پڑھ لیا کریں، کیونکہ جو ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں نا اللہ رب العزت سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھی راہ عطا کر دے، اللہ رب العزت نے اس کا علاج جو ہے نا، یعنی اس کا جواب دیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کیا ہے پھر؟ ہدل للمتقین، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ہم نے ہدایت مانگی، اللہ رب العزت نے پورا کا پورا قرآن مجید عطا فرما کر ہدایت کا پورا اس کے اندر جو ہے انتظام کر کے بھیج دیا کہ اب اس کو سمجھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور اس کے مطابق زندگی گزارتے جاؤ۔ یہی تمہارے لیے ہدایت ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط المستقیم ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو کیا ہے اس میں جو غلطی ہوتی ہے، غلطی کا امکان کیا ہے؟ قاف کی جگہ پہ کاف کو پڑھ دینا، ہا کی جگہ پہ ہا کو پڑھ دینا، واد کی جگہ پہ وا کو پڑھ دینا، قا کی جگہ پہ تا کو پڑھ دینا۔ اس سے معنی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ قل کی جگہ پہ اگر کل پڑھ دیں گے تو معنی بدل جائے گا، قل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، قل ہو اللہ احد، کھاؤ وہ اللہ ایک ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں۔ دوسری غلطی کیا ہے؟ حرکات و سکنات کو بدل دینا، یعنی کسی حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا۔ جیسے تا کے اوپر زبر ہے تو اس کی جگہ پہ اگر پیش لگا دیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ انعامتا کا مطلب تو نے انعام کیا، انعامتو کا مطلب میں نے انعام کیا۔ ٹھیک ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر میں نے انعام کیا۔ تو یہ بہت خطرناک جملہ بن جاتا ہے اگر صرف اور صرف ہم ایک حرکت کی تبدیلی کر دیں تو۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا، یہ تبدیلی نہیں ہوتی اتنی، بعض دفعہ یہ صاف ظاہر ہے انعامتا کی جگہ پہ انعامتو کوئی بھی نہیں پڑے گا، حرف کی جگہ پہ حرف بہت دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ جو یہ والی غلطی ہے نا، یہ والی لام زبر لا اور لا کر دینا، آپ دیکھیں ذرا بچے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے مدرسے کے اندر بعض دفعہ، اب تو ماشاءاللہ قرآن حضرات پڑھاتے ہیں، لیکن پہلے تھوڑا سا اس طرح کا ماحول ہوتا تھا، بچے کھیل کھیل میں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، تا زبر تا، یعنی اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، لام زبر لا۔ اب دیکھیں وہ لا اس کے برابر تو ہو گیا، یعنی لام زبر الف لا کے برابر تو ہو گیا، حالانکہ پڑھی کیا جا رہی ہے؟ زبر۔ اگر زبر پڑھی جا رہی ہے تو پھر اس کو لمبا نہیں کرنا، کسی بھی صورت میں آپ نے آواز کو نکالنا اور وہیں پہ ہی چھوڑ دینا ہے، لام زبر لا، لام زبر لا۔ ٹھیک ہے؟ اس سے معنی بدل جاتا ہے نا، یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ لام زبر لا اور پھر لام زبر الف لا، ٹھیک ہے؟ اس میں فرق ہے، ایک حرکت آپ نے بڑھانی ہے اور وہ بن جاتا ہے لا۔ لام زبر لا کا مطلب یقیناً، اور لام زبر الف لا کا مطلب نہیں، معنی بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں نہیں ہے۔ اتنا فرق پڑ جاتا ہے معنی کے اندر۔
یہ آج میں نے پھر سے پوری قرآنی مثالیں بھی ساتھ پڑھی ہیں تاکہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے. پھر میں صرف اوپر اوپر والی مثالیں دہراتے ہوئے پڑھاؤں اپنا بتاؤں گا انشاءاللہ. تو اب چوتھی غلطی کیا ہے؟ کسی حرف کو کم کر دینا. اب ایک حرف قرآن مجید کا لمبا کیا ہوا ہے، اس کو اگر ہم کر دیں، کم کر دیں گے تو اس کا بھی معنی بدل جائے گا. کیسے؟ جعلنا. جعلنا کا مطلب ہم نے بنایا. اب اسی کو اگر جعلنا کر دیں گے تو معنی بدل جائے گا بالکل. کیا ہو جائے گا؟ جعلنا سے ان سب عورتوں نے بنایا. جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں شعوبا و قبائل، خاندانوں اور قبیلوں میں، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو. جبکہ اگر ہم کر دیتے ہیں وجعلنکم، ناکم کی بجائے نکم، تو اس سے معنی بدل جائے گا. اس کا معنی کیا ہوگا؟ جعلنکم ان سب عورتوں نے بنایا تم سب کو شعوبا و قبائل، خاندانوں اور قبیلوں میں. اچھا جی، حروف کا میں نے آپ کو بتایا تھا حروف کی تعداد یا تو 28 ہے یا 29 ہے. اس الف کو اگر ہم حمزہ کا کام بھی اس سے لے لیں اور الف کا کام بھی اسی سے لے لیں تو پھر یہ حروف بنتے ہیں 28. اور اگر یہ الف الگ حرف ہو، حمزہ ہم الگ ایک حرف کے طور پر لکھ لیں، یعنی اس طرح اگر ہم حمزہ الگ لکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب پھر تعداد ہے 29. ٹھیک ہے. جو لوگ کیا کہتے ہیں الف اور حمزہ ایک ہی حرف ہے تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے. وہ کس لحاظ سے ٹھیک کہتے ہیں کہ الف کے اوپر زبر، زبر، زیر، پیش یا سکون کی علامت آ جائے تو الف پھر الف نہیں رہتا، وہ پھر حمزہ بن جاتا ہے. تو بہرحال اس اعتبار سے جو ہے نا 28 بنتے ہیں. اور اگر اس حمزہ کو بھی ساتھ شامل کر لیں تو پھر 29 بنتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی کہے 28 ہیں تو آپ کہیں آپ نے ٹھیک کہا. اگر کوئی کہتا ہے 29 ہیں تب بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ اس میں پھر جھگڑا نہیں کرنا ہم نے کسی بھی صورت میں. اچھا جی، آگے چلنے ہیں. اور بات ہم نے سیکھی تھی کہ اگر جن حروف کے شروع میں ہم یعنی جن حروف کے آخر میں بڑی یہ لگا کر ہم پڑھتے ہیں جیسے بے، تے، سے، تو عربی میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان حروف کے آخر میں الف لگا کر پڑھنا ہے. جیسے ب، ت، ت، جیم کے بعد ح، قا، را، ز، قا، ضا، فا، ہا، یا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب اس کے بعد وہی بات ہے میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے. یعنی الف کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا سکون کی علامت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. اور حمزہ اپنی اصل شکل میں بھی حمزہ ہی ہے. اس کے اوپر پھر علامت کوئی ہو یا نہ ہو یہ پھر خود سے حمزہ ہوتی ہے. الف کون سا ہوتا ہے؟ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بتائیں اس کے اندر کتنے حمزہ ہیں اس ایک لفظ کے اندر؟ انسان. آپ لوگ میسج کے ذریعے سے بتائیے. اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ میں کیونکہ یہ کلاس کمبائن ہوتی ہے، خواتین کی بھی یہ کلاس ہوتی ہے اور مرد بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں نے ایک ترتیب رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس میں میں جو آڈیو ہے نا اس کو خود ہی بند کر دیتا ہوں. یعنی آڈیو نہ ہو، آپ لوگ میسج کے ذریعے سے سوال بھی کر سکتے ہیں اور جواب بھی اس کا دے سکتے ہیں. کیونکہ ہم یہ نیکی کا کام کرنے لگے ہیں نا تو اس میں خدا نہ خواستہ ہم نیکی کا کام کرتے کرتے ساتھ میں گناہ تو نہ حاصل کریں نا. اور یہ بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟
خواتین کو تو یہ بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ ضرورت کی بات بھی کر سکتی ہیں، تو یہاں پہ ضرورت ہماری بغیر بولے بھی پوری ہوتی ہے نا، اس وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ایک الف ہے جی، انسان الف مدہ ہے، اچھا زبردست، آپ نے الف مدہ بھی بتا دیا، بہت اچھا ہے جی۔ انسان کے اندر الف مدہ ہے۔ اچھا جی، ایک ہے، اور انہوں نے تو پانچ بتا دیے، پانچ الف کہاں ہیں؟ ایک ہے، الف ایک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا چلیں یہ بتائیں، اس لفظ کے اندر کتنی الف ہیں؟ اقرا، اس میں بتائیں۔ جی بتائیے بتائیے۔ زبردست، دیکھیں دو لوگوں نے بتایا ہے کہ اس میں دو الف ہیں، جبکہ میں ابھی بتا چکا ہوں کہ الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، یا سکون کی علامت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کو میں نے ذہن نشین کروانی تھی اصل میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو انسان لفظ ہے نا، اس کے اندر ایک حمزہ ہے اور ایک الف ہے، اور اقرا کے اندر الف ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو الف آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ حرکت والے ہیں، ایک حرکت والا ہے ایک سکون والا ہے، تو الف کے اوپر سکون کی علامت آ جائے تو بھی وہ حمزہ ہے، اگر اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو بھی وہ حمزہ ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، یہ حروف کے مخارج ہم نے شروع کرنے تھے۔ مخرج کی جمع ہے مخارج، مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو حروف کی ادائیگی ہے یہ کہاں کہاں سے ہوتی ہے؟ الف، واو، یا، یہ بحالت حروف مدہ جب ادا ہوتے ہیں تو جوف دہن سے ہوتے ہیں۔ جوف، اب لفظ کیا ہے، دہن کیا ہے، یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ تو جوف کہتے ہیں، جی ماشاء اللہ جی، سمجھ آ گئی تو بس، اصل ہمارا ٹارگیٹ یہی ہے نا کہ سب کو سمجھ آ جائے، ایک ایک بندے کو ایک ایک حرف سمجھ آ جائے۔ اچھا، اب یہ غور سے ذرا سنیے گا، یہ الف واو یا جس کو ہم بالکل چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں، یہ ہوتا ہم ہے، اس کو پھر ہم بعد میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بحالت حروف مدہ، جب یہ حروف مدہ کے طور پر یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں تو جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں۔ اب جوف جو ہے، کہتے ہیں درمیانی چیز کو، یعنی انسان کا اگر درمیانی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ پیٹ ہے، جسم کا جو درمیانی حصہ ہے وہ کیا ہے؟ پیٹ ہے نا، تو اس وجہ سے پیٹ کو بھی جوف کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی جوف کا لفظ استعمال کیا ہے، جوف اللیلی، رات کا پیٹ، یعنی رات کا درمیانی حصہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، دہن کہتے ہیں منہ کو۔ اب منہ کا جو درمیانی حصہ ہے وہ اس طرح کے درمیان میں خلا والا حصہ، جیسے مثال کے طور پر اگر منہ کا یہ خلا ہے ایسے، اس خلا سے آواز آ رہی ہے تو جو الف اور واو اور یا ہے نا، وہ اس درمیان سے ادا ہوتے ہیں، ان کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو الف واو اور یا بحالت حروف مدہ استعمال ہوتے ہیں نا، جب حروف مدہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہوتا، یہ ہوا میں ہی ادا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یعنی منہ کے خلا سے، منہ کے درمیان سے ان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ کیسے ادائیگی ہوتی ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ با زبر الف با، اب دیکھیں، سٹارٹ ہم نے اور حرف کیا ہے، ساتھ الف بھی ادا ہو گیا ہے، تو الف اس کا مطلب ہے ہوا میں، خلا میں ادا ہوا ہے نا، درمیان میں۔ اسی طرح با پیش واؤ، بو، با کو میں نے شروع کیا تو واؤ بھی ساتھ ادا ہو گئی، با زیر یا، بی، تو یا بھی ساتھ ادا ہو گئی۔ کب یا ادا ہوئی؟ جب پیچھے سے حرف
یعنی سٹارٹ اور حرف ہوا ہے، اس کی ادائیگی درمیان میں خلا سے ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہم انشاءاللہ پھر ان کو تفصیل بھی ان کی ہم بعد میں پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اصل میں آپ لوگ پہلے سے کلاس میں موجود تھے نا، تو مجھے ہو گئی تھوڑی سی لیٹ، تو یہ 40 منٹ کے اندر خود بخود کلاس ختم ہو جاتی ہے، تو اس لحاظ سے ویسے دیکھا جائے تو 5-7 منٹ رہتے ہیں۔ تو یہ میں بس آپ کو یہ ایک چیز بتا کے آگے اپنا بس کلاس کو مکمل کرتا ہوں۔ تا، دال اور قا، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ زبان کی نوک ثنایا اولیا، جو اوپر والے سامنے والے دونوں دانت ہیں نا، ان کو ثنایا اولیا کہتے ہیں۔ ویسے دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، اور اوپر والے ہوں گے تو ثنایا اولیا، جو سامنے والے دو دانت ہیں نا ان کو ثنایا کہتے ہیں، نیچے والے ہوں یا اوپر والے ہوں۔ جو اوپر والے ہیں ان کو ثنایا اولیا، اور جو نیچے والے ہیں ان کو ثنایا سفلا، ٹھیک ہے؟ تو زبان کی نوک ثنایا اولیا اوپر والے دو دانت کی جڑ سے لگنے پر ادا ہوتے ہیں۔ کون سے؟ تا، دال، قا۔ اب ذرا آپ غور کر کے پڑھیں، ذرا غور کریں زبان کی نوک کہاں پہ ٹچ ہو رہی ہے؟ تا، دال، قا۔ اب تا کی بھی ایک ہی آواز ہے، قا کی بھی ایک ہی آواز ہے، اور ادائیگی کی جگہ بھی ایک ہے۔ اب ان دونوں میں ہم فرق کیسے کریں گے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ تا کو، دو نقطے والی تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، اور جس کو ہم توئے بولتے ہیں اردو میں، اس کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے، اور تا اور تا میں فرق پیدا ہو جائے گا۔ اب میں پڑھ رہا ہوں نا، آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوگا، تا، قا، تا، قا، تا، قا، ٹھیک ہے؟ تو قا میں پر کر کے کیسے پڑھیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو شکل کی مدد سے دکھاتا ہوں، دیکھیں۔ زبان کی نوک تو یہاں پہ ہم نے ٹچ کی، یہ دانت ہیں، دانت اوپر والے سامنے والے دو دانت ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی جڑ سے ہم نے زبان کی نوک کو بھی ٹچ کر دیا، لیکن قا کے لیے ساتھ میں تالو کے ساتھ بھی آپ ٹچ کریں گے زبان کو نا، اور زبان کی جو جو جڑ ہے نا، اس کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ قا پر کر کے پڑھی جائے گی، موٹا کر کے پڑھی جائے گی، ٹھیک ہو گیا؟ تو میرے خیال میں اتنا آج کا ہمارا سبق کافی ہے، اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے بہت زیادہ، قا اور تا میں فرق پیدا کرنے کے لیے۔ اب آپ ذرا غور کریں، تا اور دال بالکل ٹھیک ہم ادا کرتے ہیں، صرف قا کی ادائیگی آپ نے کرنی ہے، اس پہ تھوڑی سی مشقت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، چاہے سارا دن لگ جائے، قا کی ادائیگی آپ کی ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ پھر ہم انشاءاللہ اس سے آگے اور ایک ایک حرف کر کے اس طرح سیکھتے چلے جائیں گے، اور اللہ کی توفیق سے میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جو لوگ میرے سے سیکھتے ہیں نا، جو لوگ واقعتاً جیسے میں بتاتا ہوں ویسے کرتے ہیں، تو پھر جو ہے یہ مہینے کے اندر اندر بھی تجوید ٹھیک کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ لوگ مجھے کہیں نا کہ 2 لفظوں میں تجوید بتائیں، میں آپ کو کہوں گا کہ حروف کی ادائیگی ٹھیک کر لیں اور حرکات کی ادائیگی ٹھیک کر لیں، بس، یعنی لحن جلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، باقی پورا جو ہم کورس کر رہے ہیں وہ لحن خفی سے متعلق پھر رہ جائے گا۔ اور لحن خفی بھی، چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا ان کو اگنور نہیں کیا جاتا، اگر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی اگنور کریں گے تو وہ بڑی غلطیاں بن جائیں گی، اس وجہ سے ان کو بھی ہم نے درست کرنا ہے۔ پھر آپ کوشش کیجئے کہ کوئی قاری صاحب اگر آپ کو میسر ہوں تو ان اس کو سنائیں ضرور ساتھ ساتھ، 1 to 1 اصل میں یہ کلاس بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن بہرحال جس کو موقع نہیں ہے تو بس وہ پھر یہیں سے سنیں اور پریکٹس کریں اچھے خاصی۔ تو اس کا ایک اور طریقہ بھی بن سکتا ہے کہ جو حرف آپ پریکٹس کرنے لگے ہیں، پھر اس کی ریکارڈنگ کریں اور خود سنیں، خود کو پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کیا واقعتاً ہم نے ٹھیک ادا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔